میں تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے، ہماری جو اصول ہیں، شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے، میں احترام کرتا ہوں، جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، یہ وہی وہابیت والی بات ہے۔ جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے، یہ اٹیک مرجعیت پر ہے۔ 14 سال ہو گئے گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے، اور ایک صاحب امامہ اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولے، اور پھر ایک مذاقن جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے، اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے، سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں، اور بعد میں ٹیچر کو پتا لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا، جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا، بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے، الیاذ باللہ، کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہیں جمعے کی چھٹی کرا دی۔ یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا۔ ہاں، ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں، میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے۔ آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کریں، آغا خامنئی پہ تنقید کریں، اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر مرجع نہیں ہوں، اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں۔ ظواہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے، ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا، پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے اگر ظواہر پہ حکم کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، پھر بولو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، ظاہر پہ حکم کرو۔ خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پھر حکم دو۔ سینکڑوں احادیث ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے، بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے۔ حکومت معصوم کے انڈر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے؟ اب حدیث موجود ہے، آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور آپ لطیفے پڑھو، مراجع کا مذاق اڑاؤ۔ چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے، ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، ظہر کی نماز پڑھی، یہ حدیث ہے اہل سنت کی کتب میں، شیعہ میں، دونوں میں موجود ہے۔ نماز ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا۔ اب وقت ہونے والا تھا نماز عصر کا۔ اب اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو پتہ ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے؟ بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے۔ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی، جب بدبو ہوئی، اب رسول ہے نا رحمت للعالمین، وہ تو کسی کو نہیں بولیں گے تو اٹھ کے جا وضو کر۔ نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں۔ اب کل سے مولوی فتویٰ دے کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو باطل ہے۔ حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے، یہی حکمت بادشاہوں میں نہیں ہے۔
بعض جمعے کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے. ہاں مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا، پھر بھائی میرا فتویٰ ہے، میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں؟ عمل کریں. کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجع کو کیا کرے؟ ٹوکے. اسی طرح رہبر کا ایک فتویٰ ہے، اس کے مرجع عمل نہ کریں. آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے، مرجع عمل کریں. مرجعیت شیعت کی بقا ہے، انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پہ آ گئے پھر علی بن ابی طالب کے لیے کیا بولو گے؟ یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آزر ہے وہ کافر ہے لیاذ باللہ، تب کہتے ہیں علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے. ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے. یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ